خلق کی خدمت میں کبھی تفریق نہیں کرو. تمہارے پاس کافر آئے، مومن آئے، مسلمان آئے، پیٹ سب کا ہے، ضرورت سب کی ہے. اچھا صحیح. آئے نا سمجھ بات. بزرگ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی کفر سے مرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. کیا؟ کوئی کفر سے مرتا ہے وہ ذمہ دار ہے، لیکن بھوک سے مرتا ہے تو تم ذمہ دار ہو کہ وہ بھوک سے کیوں مر گیا. وہ کفر سے مر جاتا پہلے، اس کا جواب دے وہ دے گا جا کر آگے. لیکن اگر وہ بھوک سے مرے گا تو تم جواب دو گے اس کو کہ یہ کیوں مارا. تو اس لیے لہٰذا خدمت خلق میں کبھی تفریق نہیں ہوتی، چاہے کافر ہو، مومن ہو. یہاں تک کہ جب کتے کو پانی پلانے کا ثواب ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا ثواب ہے، تو خلق تو بہت بڑی چیز ہے. کافر جو ہے اس کا کفر مستقل نہیں ہے، پتہ نہیں کب وہ ایمان لیا ہے، تمہاری مدد سے ایمان لیا ہے وہ. اس لیے لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلق کی خدمت کریں اور بلا تفریق کریں. اسلام اخلاق چاہتا ہے. آئینہ سمجھا. اور اخلاق کا بڑا درجہ ہے اسلام. تمہاری عبادت کتنی ہو لیکن تم اگر بد اخلاق ہو تو سب ضائع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ مومن سب سے بہتر ہے جس سے اخلاق اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اچھا ہے یا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ اچھا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس سے اخلاق اچھا ہے وہ اچھا ہے، تم میں بہتر ہے. اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب ترازو قائم کیا جائے گا نا تو اس میں پلڑا اخلاق کا بھاری ہوگا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے اس میں دو باتیں پیدا کر دیتا ہے. جس کو اللہ بخشنا چاہتا ہے اس میں دو باتیں پیدا کر دیتا ہے، ایک دین کی سمجھ اور ایک حسن اخلاق. یعنی کہ اگر خالی دین کی سمجھ ہی آ جائے تو بخشا جائے گا نا آدمی، اس میں اخلاق کا کیا تعلق. بخشنا تو عقیدے کے ساتھ ہے، لیکن عقیدہ اخلاق سے متصل ہے کہ بخشش کا دار و مدار بھی اخلاق پر ہی ہے. تو کبھی بھی خدمت کرنے میں تفریق نہیں کرو. امیر آئے غریب آئے دونوں حاجت مند ہیں، جو آیا وہ حاجت مند ہے. کافر آئے مومن آئے، جو آیا وہ حاجت مند ہے. تمہاری نظر میں نہ کوئی امیر ہونا چاہیے نہ کوئی غریب ہونا چاہیے. تمہاری نظر میں نہ کوئی کافر ہونا چاہیے نہ کوئی مومن ہونا چاہیے. تمہارا مقصد تو صرف خدمت کرنا ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مالدار کو زیادہ سمجھتے ہیں اور غریب آدمی کو کہتے ہیں ذرا تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ. ایسا بالکل نہیں، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. آئینہ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا باعث وہ غریب آدمی ہو اور ہمارے لیے مصیبت کا باعث وہ امیر آدمی ہو، اس کی آگے دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے. تو یہ بھی یاد رکھو، تفریق مت کرو. باقی یہ ہے کہ حفظ مراتب ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر آتا ہے اس کے لیے الگ معاملہ ہوتا ہے، اور ایک پیدل آتا ہے اس کے لیے الگ معاملہ ہوتا ہے. یہ حفظ مراتب ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ ایکول ہونا چاہیے کیونکہ سب حاجت مند ہیں. اچھا مزے کی بات یہ وہ بھی حاجت مند ہیں، ہم بھی حاجت مند ہیں. ہماری حاجت ان سے منسلک ہے اور ان کی حاجت ہم سے منسلک ہے کہ ہم ان کی اگر حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کو دور کرتے ہیں تو ان کی اس مشکل کو دور کرنے سے ہماری آگے کی مشکل آسان ہوگی. تو دونوں ہی حاجت مند ہیں. تو بشر بنائے بشر ہے، بشر بشر کی ضرورت ہے. اور اس بات پر کبھی فخر نہ کرے آدمی کیا کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں یا لوگوں کی حاجت روائی کر رہا ہوں، بلکہ اس بات پر شکر ادا کرو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا اس کام کے لیے.
ورنہ وہ جس کو چاہتا کر لیتا. تو اگر ہمیں کرا تو ہمیں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے فخر کرنے کے بجائے. اور زیادہ اس کی عبادت کریں اور زیادہ شکر کریں اور زیادہ خدمت کریں کہ تو نے ہمیں منتخب کیا اور یہ منصب ہم سے چھینی ہونا. اسی طرح اگر ہمیں اپنے خلق کی خدمت میں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو بس یہی ایک بات ہے لوگوں کے لیے کہ خدمت میں کوشش کرتے رہو, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو. کوئی ضرورت مند, کوئی حاجت مند, کوئی پریشان حال تمہارے پاس آتا ہے, جس طرح سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اور تم کر سکتے ہو اس طرح کرو, اس میں صحیح کرو. پتہ نہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ, ہمارے اعمال کی وجہ سے تو ہم نہیں بخشے جانے, لیکن یہ ہے ضرور بات کہ پتہ نہیں کس کی خدمت کر لیں اور کس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہمارے حق میں قبول کرے اور ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, اللہ دینے والا ہے اس کو. اور کسی انسان سے کبھی بھی کسی احسان کے بدلے کی توقع نہ رکھو. آئی نا سمجھ بات. سب سے زیادہ نامعقول نااہل شخص وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرے اور نیکی کی توقع اس سے رکھے. نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ نیکی بندوں کے لیے نہیں ہوتی, نیکی رب کے لیے ہے. تو رب سے ہی توقع رکھے, میرے رب اس کو قبول کرتے. سیدھی بات ہے نا سر بھائی. خلق سے کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں, جتنی ہو سکے کرو, جس کی جیسے ہو سکے کرو اس کی خدمت, جس کی جیسے مدد ہو سکے اس کی ویسے کرو. ہماری ٹیم کے لیے خصوصی دعا کریں. یہ اتنی محنت کرتے ہیں, 100 روپے بھی کہیں سے ملتا ہے نا, وہ لا کے دے رہے ہوتے ہیں. قاری صاحب ہمارے ٹیوشن میں ہیں, وہاں سے بھی کچھ پیسے لے کے جو ہے نا ویلفیئر کے لیے. دیکھو ساری ٹیم جو ہے, ایک بات ہے, جو بھی کرتا ہے دام ہے, درم ہے, سخن ہے, جس طرح بھی کرتا ہے, آئینہ سمجھتا ہے, زبان سے کرتا ہے, ہاتھ سے کرتا ہے, پیروں سے کرتا ہے, مال سے کرتا ہے, چل پھر کے کرتا ہے, دعا کر کے کرتا ہے, جس طرح بھی جو خدمت کرتا ہے وہ میرے لیے تمہارے لیے نہیں کرتا, وہ اپنے لیے کرتا ہے, کیونکہ اس کا اجر اللہ دینے والا ہے اس کو. تو یہ سوچ کر کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, اس کا اجر دینے والا مجھے اللہ ہی ہے. اور جب بندہ اللہ سے توقع رکھتا ہے تو اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے, اور جب بندہ بندوں سے رکھتا ہے تو پھر بندے اس کو جیسے چاہتے ہیں, پھر بندوں کے ہاتھ میں وہ آئی نا, اچھائی سے دیں یا برائی سے دیں. اور نیکی کوئی بھی نیکی, کوئی بھی خدمت کا کام, جب انسان اپنی واہ کے لیے, انسان کے لیے کرتا ہے نا, اپنی انا کے لیے کرتا ہے, اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے, تو وہ نیکی زمین میں دھسا دی جاتی ہے. اور جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے. اگر تمہاری ایک نیکی بھی آسمانوں میں لے جائی گئی اور وہ قبول ہو گئی تو تمہاری بخشش کا باعث ہو گئی, سارا جھگڑا ختم ہو. اب اگر کوئی 100 روپے دے کے بخشا جائے تو برا ہے اس کے لیے, کوئی تاج و تخت دے کے بھی نہیں بخشا جاتا. تو بس فرق اتنا ہی, خالی نیتوں کا فرق ہے کہ مومن کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے, مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کہ وہ جب اچھی نیت کرتا ہے تو اچھا عمل چاہے برا ہو جائے, لیکن ثواب اس کو اچھی نیکی کا, نیت کا ہی ملے گا. تو بات یہی ہے, سب ٹیم کے لیے یہ ایک بات ہے کہ وہ جو کچھ کریں وہی سمجھیں اپنے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟